میرا سوال ذرا اس میں ہٹا ہوا ہے. پہلے ہم لوگ اپنے جو لوگ بہت ہو جاتے تھے اس کے لیے قرآن شریف یا ہم چیزیں پڑھ کے بخشا کرتے تھے. ابھی کچھ دنوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یا علماء کا یہ کہنا ہے کہ قرآن شریف تو مردہ لوگوں کی کتاب ہے, یہ مردہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. مطلب ہمیں اپنے مرنے والوں کی مغفرت کے لیے کیا ہم یہ چیزیں پڑھ کے ان کو بخش سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے صرف نیک اولاد یا سچا جاریہ دو چیزوں کا ان کو فائدہ ہے, ان کی اعمال کا کتاب بند ہو گئی ہے, ان کو اس قرآن پاک پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. کیا ہم پڑھ کے ان کو بخشیں یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, میری بچی جو سوال ہے نا آپ کا, جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں سوائے تین کے, ایک سچا جاریہ ہے, ایک اچھا علم ہے جو لوگوں کو سکھا دے, ایک نیک اولاد ہے. اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں نا. مسئلہ اشارے صاحب کا میں بعد میں مگر اس کو اس بحث میں نہیں جا سکتی. یہ تو اپنے اس کے عمل کی بات ہے نا کہ جو وہ کرتا باقی وہ تو کھاتا بند ہو گیا, مگر یہ چونکہ ایسے عمل ہیں جو اس کے بعد اسی کے کیے وہ چل رہا ہے. سب کا ایسا نہیں جو وقتی ہوتا, سب کا جاریہ کر کے گیا. علم اس نے پڑھایا, آگے سے آگے اس کے شاگرد اس کو منتقل کر رہے ہیں. اسی طرح دعا اس نے نیک اولاد کی کر رہے ہیں. وہ عمل ہی جو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے ان تین, یہ خود اس مرنے والے کے عمل کی بات ہو. دوسروں کا عمل کیا فائدہ دیتا وہ یہاں زیر بحث ہے. اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر دوسروں کا عمل کچھ فائدہ نہ دیتا ہوتا تو نماز جنازہ کی ہدایت ہمیں کیوں کی تھی؟ ساری امت پڑھتی, یہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں, یہ مرنے والے کا عمل تو نہیں ہم کر رہے ہیں, اس کے لیے دعائیں نفع ہوتا. اسی طرح سکھایا گیا کہ قبرستان کی زیارت کے لیے جاؤ, وہاں ہاتھ اٹھا کے بخش کی دعا کرو, اور آگے پیچھے جب جتنی جی چاہیں کر سکتے ہیں. میں تو اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تین دعائیں تو قرآن نے خود بتائی, وہ آپ زیادہ نہیں تو جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کر لو تو اچھا, نہیں تو پڑھی لو. وہ کہتے ہیں دن رات میں 2 رکعت نماز پڑھا کرو کسی وقت, اور اس میں تم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ پڑھو, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, یہاں تک پڑھیں, آگے نہ پڑھیں ورثۃ الظالمین اللہ تبارک. اور سلام کے بعد جو پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے خود ڈکٹیٹ کیا, وہاں اللہ نے خود کہا کہ میں اپنے والدین کے لیے کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی, میرے اللہ جس طرح چھوٹی عمر میں انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے پالا تھا تو بھی ہم دونوں پڑھا. یہ 10 مرتبہ 2 نماز کے اندر, ایک بعد میں 10 مرتبہ 2 رکعت پڑھ. اگر نہیں بھی کر سکتے تو چلو یہ دعائیں تین تو صبح شام 10 مرتبہ پڑھ لیں, بہت اچھی بات ہے. قرآن خود کہہ رہا, مرنے والوں کے لیے بھی کہہ رہا, تو یہ نہیں کہنا چاہیے فائدہ نہیں. بحث اصل میں یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کے عمل سے کیا پتہ چلتا کن چیزوں کا ثواب وہ پہنچاتے. وہاں 2 ہی چیزیں بیٹا, وہ الگ بات ہے. اسی لیے امام شافعی امام مالک وہاں ہی رک گئے کہ ہم اس میں اپنی طرف سے دخل نہیں دے سکتے. اگر کوئی اور چیز بھی ان کو پہنچی ہوتی حضور وہ بتاتے, ایک تو دعا, دوسرا صدقہ. صدقہ کسی شکل میں کریں نا, آپ پیسے کسی کو دے دیں, کپڑے دے دیں, اور کوئی خدمت کر لیں, تو ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو اجر ہوگا اللہ میری بجائے میرے والدین کے کھاتہ میں یہ صدقہ ثابت ہوا, دعا ثابت. یہ جو نا قرآن خوانی یا ہم نماز پڑھ کر بخشیں, اس کا آپ کے زمانہ میں کوئی ثبوت نہیں ملا. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شافعی اور مالک کہتے ہیں 2 چیزیں آئی ہیں وہاں رکو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد کہتے ہیں وہ بھی بڑی چوٹی کے امام کہ یہ 2 ثابت ہیں معیار, جس طرح ان کا پہنچ جاتا ہے ان کا بھی پہنچ جاتا ہوگا. قرآن پڑھے یہ کیا کیا, یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی مثال ہے, کہتے ہیں جب ان کا پہنچتا ہے یہ کیوں نہیں پہنچ سکتے. تو اگر اس پر بھی کوئی عمل کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام سے نکل گیا یا کوئی بے دین ہو گیا. یہ بھی چوٹی کے لوگوں کی رائے کہ جب ان کا پہنچ سکتا ہے دوار سچے کا, تو اس کا کیوں نہ پہنچتا ہوگا. مگر یہ ہوگا بڑی بات وہ پکی کہ دعا کریں آپ, اور صدقہ جتنی توفیق ہونا تھوڑا ہو یا بات, اس کے لیے کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں, دل میں ارادہ کافی کہ میں جو دیا کروں گا اللہ یہ میرے والدین یا بزرگوں کے خاتے میں درج کرے تو انشاءاللہ نفع ہو. وہ جو اپنا عمل رکنے کی حدیث وہ رہ گیا کہ جو مر گیا اس کے عمل تو ظاہر بند ہو گئے, مگر 3 عمل ایسے ہیں اس کے جو اب بھی چل رہے ہیں, دوسرے نہیں دے رہا, وہ اس کا ہی عمل ہے صدقہ جاریہ, علم نافع اور نیک عمل. یہ آیا ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں عمومی طور پر کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جو نئے فوت ہوئے ہوں نا ان کی طرف سے قربانی کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ پہلی قربانی ہے ان کی طرف سے بھی کریں. تو کیا پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے؟
ایسے عالم اور نیک لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کا حوالہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں زندگی بھر ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک جناب رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے کروں، اس لیے کرتا ہوں۔ اس سے نکالتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، مگر یہ کوئی بات جو ہے نا ایسی نہیں وزنی، کیونکہ ایک تو روایت صحیح نہیں، اس میں 2-3 راوی جو ہے نا ناقابل اعتبار ہیں جو بیان کرنے والے ہیں، وہ نہیں معتبر نکلے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کہا کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، نہیں، وصیت کا حوالہ دیا کہ حضور نے وصیت کی تھی، اس لیے ان سے سن کر بھی پھر کسی نے نہیں شروع کر دیا کہ اور صحابہ کا تھا کہ انہوں نے کر دیا، تو نہیں، یہ ٹھیک نہیں بات۔ جو میت سے ہمدردی نا اس کا بہترین طریقہ وہ ہے جو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ یہ قربانی کرتے ہو، اس میں آگے جھگڑا ہو گیا کہ یہ صدقہ ہے کہ سارے کا سارا پھر غریبوں کو دینا ہے، ثواب پہنچانا ہے، یا دوسری قربانی کی طرح کھا بھی سکتے ہو۔ کچھ نے تو کہا کہ دوسری قربانی کی طرح کھاؤ بھی، رشتہ داروں کو، انہوں نے کہا 50 ثواب رہے ہو، اب کیا کہتا ہے یہ سارا ہی دینا پڑے، ایک بوٹی نہیں رکھ سکتی۔ تو کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم اس جھنجٹ میں نہ پڑو، صدقہ کر دو، جو کچھ بھی دینا چاہتے ہو پیسے اتنے اللہ کی راہ میں دے دو، اس کو تو سب مانتے ہیں نا، اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں۔ اچھا، صدقہ میں یہ شرط ہے کہ جو بھی مال ہوگا اس میں سے کوئی پائی پینی یا کوئی بھی حصہ آپ نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، وہ تو صدقہ اسی وقت ہی بنے گا نا جب اللہ کی راہ میں وہ سارا غریبوں مسکینوں کو۔ فرض کریں کہ آپ ایصال ثواب کے لیے، یا جیسے ہمارے ہاں مروج ہے، آپ دیگ پکاتے ہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو خود آپ سب سے پہلے کھاتے ہیں اور زیادہ بہتر کھاتے ہیں؟ آپ بھی کھاتے ہیں، اور جو رشتہ دار ہیں سارے موٹے تازے امیر آ کر وہ کھاتے ہیں خوب، پلیٹیں بھر کے اور مانگتے ہیں کہ گوشت لاؤ فلاں کرو۔ اسی پر رسالہ لکھا نا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جلی الصوت لنہی الدعوۃ عن الموت، بہت زبردست رسالہ، کہ میت کے گھر والوں سے جو لوگ کھانے کھاتے ہیں امیر، یہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں۔ انہوں نے معاملہ ہی اٹھ دیا کہ موت سوگ کا موقع تم ان کا گھر اجاڑ رہے، یہ ولیمہ ہے یا کوئی عقیقہ ہے کہ تم آ کر کھاتے ہو؟ تو دینا ہے تو غریبوں کو دے دو پھر، اگر اتنی ہمت ہے، وہ بھی تب اگر سارے وارث بالغ ہیں اپنے حصے سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہے آپ بھی نہیں اس کا حصہ دے سکتے ہو، الگ کرو، اپنے حصوں سے دیتے پھر۔ نہیں مولانا، ہونا تو یہ چاہیے کہ میت کے لیے جو کھانا ہے وہ نارمل سا آنا چاہیے، لیکن آج کل تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شادی بیاہ کے کھانے اور میت کے کھانے کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ نہ بڑھ گیا اس سے، بلکہ لوگ مانگ مانگ کر لیتے ہیں، ڈشوں کی ڈشیں کھاتے ہیں، اور کوئی شرم نہیں کرتے کہ ان کا مر گیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ رسالہ ہے اس پر، جلی الصوت لنہی الدعوۃ عن اہل الموت، جن کا مر گیا ان کے گھر سے دعوتیں کھانی منع۔ یعنی ہم اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہیں کہ مولانا نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے آپ ان کے نام کے جو پیسے ہیں وہ کسی اور جگہ پہ اچھے مصرف کے اندر خیرات کر دیں، یہ بال اتفاق بات ہے۔ ہاں بال اتفاق، اور اس میں بھی یہ بات موجودہ حالات کے لحاظ سے جو نا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مدرسے یا مسجدیں جو نا اللہ ان کا کفیل ہے، لوگ ان کو دیتے رہتے ہیں، مگر بیوہ یتیم اور کچھ لوگ جو سفید پوش ہیں مگر حالات ان کے نہیں ٹھیک، ان کی خبر کوئی نہیں لیتا۔ تو بجائے ان مدارس کا پیٹ بھرنے کے نا خاموشی سے، جن کو آپ جانتے ہیں نا، میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی بہانہ بنا لیں، پیسے نقد دینے کی بجائے بھی اگر سمجھتے ہیں وہ برا منائیں گے، تو آدمی سوچ سکتا کہ عید آئی ہے کوئی چیز بنا کے لے جائے، میں بچوں کے لیے تحفہ لایا، 100 طریقے بندہ سوچ سکتا ہے جس سے عزت نفس بھی ان کی قائم رہے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ کیا جڑا مولانا صاحب کہتے ہیں جی بھائی آپ پڑھ کے تسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے سالے سوال کرو یا پیغمبر دوسرے نبیاں نو، انہوں دے بارے دسو کہ کیا یہ کرنا ساڈے وہ ثواب دے مستحق ہے جی؟ کیونکہ انہوں کی وجہ نال تو اسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا انہوں ثواب اسی پہنچا سکتے ہیں؟ میرے بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے سوال سن کر خوشی ہوتی۔ آپ کا سوال بہت عمدہ، اس بارے میں دیر سے لوگ ایسا ہی کرتے آتے ہیں کہ نیکیاں کر کے کہتے ہیں میں اس کا ثواب رسول کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو بخشتا ہوں، انبیاء اولیاء کو بخشتا ہوں، مگر جو بات آپ نے سوچی نا صحیح وہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے کوئی کام کر کے کبھی نبی علیہ السلام کو اس کا ثواب نہیں بخشا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب دین میں اصول یہ ہے کہ جو نیکی کسی کو بتائے، جتنے لوگ اس کے بتانے پر وہ نیکی کریں گے سب کے برابر اس کو اجر ملتا،
اس لیے رسول اور انبیاء علیہ السلام کو اپنے کیے کا اجر خود ہی پہلے مل رہا ہے، سارا دین تو ان کی برکت سے نصیب ہوا۔ ہم نے نمازیں پڑھی، سب کی نمازوں میں سے ایک نماز حضور کے کھاتے میں لکھی گئی، ہم نے روزہ رکھا، اس لیے بخشیں تو تب اگر پہلے نہ پہنچ رہا، سب حضور کو مل رہا اور اپنی محنت سے مل رہا ہے۔ ہمارے بخشنے سے کیا ہوگا، ہمارے پلے کیا بخشنا؟ آپ نے جو خود محنت کی کہ پوری دنیا کو گمراہی سے گڑھے سے نکالا اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کو جو بتا جائے، عالم ہو یا نبی ہو، یہ بعد میں کوئی آدمی، بتانے والے کو کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا رہتا، ان کا بھی کام نہیں ہوتا، مگر اللہ اس کے کھاتے میں ڈھیروں جمع کر رہا۔ تو کوئی بخشنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کو امت کی ساری نیکیاں پہلے ہی مل رہی ہیں۔ مہربانی بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے لیے اصحال ثواب کا مسنون طریقہ کیا ہے شریعت میں نا، جو اصحال ثواب کے لیے مسنون طریقہ ہے؟ ٹھیک نمبر ہے، ایک سوال جی، یہ ایک ہی رکھیے پہلے۔ ایصال ثواب کے لیے مسنون طریقہ پر اگر آپ بس کریں نا تو پھر تو سیدھی بات ہے کہ دعا کیا کریں، دعا ہی کافی ہے، کوئی اس میں کمی نہیں، دعا سے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ مغفرت کی دعا کیا کریں، اس کے لیے بھی بہت اچھے کلمے خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجویز فرما دیے، اور بشارت بھی بڑی عظیم دی کہ جو ایک بار کہے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد عورتیں فوت ہوں گے سب کی تعداد کے برابر اللہ اس کے لیے نیکیاں رکھ لے گا۔ اتنا بڑا ایصال ثواب مسنون، کیا یہ جو کہ میں نیکی کروں اللہ یہ میری نیکی لے کر آ گئی، یہ پارسل پہنچا، یہ تنگ ذہن ہے ہمارا، اللہ کے پاس فضل کی کوئی کمی ہے؟ وہ اپنے پاس سے سب دے دے گا دعا قبول کر کے۔ یہ بہت جنہوں نے سوچا نا ایصال صاحب، میں تو جب سوچتا ہوں اللہ گواہ میرا ذہن قبول نہیں کرتا، کتنی حقیر بات ہے کہ اللہ مجھ سے یہ چیز لے آگے پہنچا۔ اللہ کے تم اپنی نیکی اپنے پاس رکھو، کیا ہے تمہارے پاس نیکیاں جو لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہو، تمہارا اپنا بیڑا پار ہو جائے، یہی بڑی دعا کرو کہ اللہ تو ذوالفضل العظیم ہے، تیرے پاس کوئی کمی ہے، مغفرت فرما دے، بخش دے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اس کے لیے قرآن کی دعائیں بھی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ماں باپ کے لیے اللہ نے خود سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی، دعا سے بڑی کوئی بات نہیں بھائی۔ ایصال ثواب کا تو ہمیں دین میں کوئی ذکر ہی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے کہ لوگ پوچھیں ہم کیا دیتے، چلو کرو، نہیں ثواب ملے گا تو کچھ نہ کوئی دیکھی، ورنہ صحیح بات ہے کہیں اس کا ذکر نہیں کہ کوئی آدمی نیکی کرے اور دوسرے کو بخشتا پھرے۔ البتہ نیابت پر حق ہے، نیابت نہیں لوگ سمجھتے کہ مجھ پر حج فرض ہے، میری موت ہوگی یا میں بوڑھا ہو گیا جا نہیں سکتا، وہ میرے ذمہ قرضہ، جیسے بندوں کا قرضہ دینا نا، اور میں چاہتا بھی ہوں حج کرنا، اگر کوئی بوڑھا حج کرنا ہی نہیں چاہتا، آپ بعد میں ہزار کریں اس کی طرف سے نہیں کوئی فائدہ ہوگا، وہ کرنا چاہتا اور بے بس ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر بندوں کا قرض ہوتا تو دینا، لوگوں نے گڑبڑ کر دی۔ ایصال ثواب ہے کہ کوئی نیکی اس کے ذہن میں نہیں تھی، ہم کر کے اس کو دے رہا ہے، وہ ہے کہ وہ خود کرنا چاہتا تھا، روزے اس پر فرض موقع نہیں ملا، موت نے موقع نہیں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مر جائے روزے، یہ آپ سمجھ لیں مسئلہ، اگر علم والے لوگ وہ بھی نوٹ کریں کہ نیابت کو ایصال ثواب سے نہ خلط ملط کریں۔ نیابت برحق ہے، اس کے منکر ہو گئے، کہتے روزہ دوسرے کا نہیں رکھ سکتا، فلاں کام نہیں کر سکتا، نہیں، نیابت برحق ہے، کسی کے چھوٹے ہوئے روزے، ماں باپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں، وہ قرض ہے ان کے ذمہ، بالکل اولاد پڑے جیسے انہوں نے جائیداد سنبھالی وہ بھی کرے، مگر یہ ایصال ثواب دینا کہ مرنے والے کے جو وہم و گمان میں نہیں تھا، اب ہم کر کے دیکھتے ہیں، میں کیا کہوں، علماء اس کو زیادہ کر دیتے ہیں، دین میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک حوالہ صرف سوئی کے ناکے کے برابر دیتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوگی، اگر میں صدقہ کروں تو کوئی نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، انہوں نے باغ دے دیا، مگر اس کا بھی پس منظر پڑھیں تو ماں مرنے لگی، لوگوں نے کہا اماں صدقہ کر، انہوں نے کہا صدقے کو جی تو چاہتا مگر بیٹا سفر میں مال تو اس کا میں کیا کروں، وہ بھی نیابت بنتی ہے کہ وہ کرنا چاہتی تھی، ارادہ رہ گیا، حضرت سعد نے پورا کر لیا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے وہ منت تھی، فرض تھی اس پر، مگر وہ بیچاری نے کر سکی۔ ایصال ثواب میرے بھائی، آج آپ نے پوچھا میں نے حق کہہ دیا جو میرے ہاں ہے، ورنہ میں عام لوگوں کی رعایت سے کبھی کہہ دو یہ کر لو وہ کر لو، وہ سارا ہے لوگوں کے ساتھ چلنے والے، ورنہ ایصال ثواب جیسے شاہ اسماعیل فرماتے ہیں دین میں بیسن ہے، نیابت پر حق ہے۔ کوئی آدمی کرنا چاہتا تھا، کسی نے کہا میں مسجد میں نلکا لگوانا چاہتا ہوں، نہیں لگوا سکتا، آپ اس کا ارادہ پورا کریں، وہ آپ نے کوئی نیکی کر کے اس کو نہیں دی، اس کا اپنا ارادہ پورا کر دیا آپ۔ دعا ٹھیک ہے، جنازے میں کریں، قبرستان میں کریں، ہر وقت کریں، نمازوں میں کریں، دعا پر زور دیں۔ اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے
کہ آپ کی یہ نماز اور آپ کا یہ عمرہ کیا کرے گا، اس کو خود ہی دے دے گا۔ اچھا دوسرا حضرت صاحب دوسرا یہ ہے کہ حج بدل کا جو ہے یہ اچھا یہ وہی بات ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ بالکل ٹھیک کہا، حج بدل وہ ہے نیابت والی بات، جی جی کہ جو کرنا چاہتا تھا اس پر فرض تھا، رہ گیا بیچارہ بیماری کی وجہ سے، یا حکومت نے اجازت نہیں دی، یا موت آ گئی، وہ تو اس کے ذمہ بھائی قرض ہے، کوئی احسان نہیں، قرض ہے، اس کی جان نہیں چھوٹتی جب تک وارث یا کوئی دوست اس کو ادا نہ کرے۔ وہ میں نے بتایا اس کا نام ہے نیابت، وہ برحق کہ کسی کی چھوٹی یہ باتیں جو نا وہ لوگ ادا کریں۔ یہ جو ہے نیکی کر کے نفلی اپنی طرف سے دے رہی ہے، اس کا نہیں کوئی وجود میرا قرآن و حدیث میں۔ حضرت صاحب میری دادی ماں بھی فوت ہوئی ہیں، 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دادا کو بھی فوت ہو چکے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں۔ مغفرت فرمائے اللہ ان کی۔ تو میں صبح ان کو بخشنے کے لیے دعا کرتا ہوں جی، اپنا آفس جاتے ہوئے کہ الحمد شریف پڑھ کے 3 کل شریف پڑھتا ہوں میں، اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ جی اس الحمد شریف کا اور کل شریف کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دادا اور دادی ماں کو پہنچے۔ یہ صحیح لفظ میں بولتا ہوں یا اس میں کوئی چینجنگ کر لوں؟ نہیں، اس بارے میں 2 باتیں جو نا ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ جو ہے نا قرآن مجید پڑھ کر اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ اس کا ثواب پہنچا رسول اللہ کو یا کسی کو، یہ میرے بھائی دین میں نہیں آیا۔ میت کے لیے دعا آئی ہے، ویسے آپ کہیں اللہ اس کو جیسے ربنا اغفر لی ولوالدیّ، یہ قرآن پڑھ کے بخشنا اللہ کے رسول اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ بعض علماء نے یہ اپنی طرف سے نکال لیا کہ چلو کچھ نہ کچھ ہوگا، ثابت نہیں۔ دعا ٹھیک ہے، دعا بہت کرنی چاہیے، اور صدقہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تھوڑا بہت بھی دے سکتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ ہی فیصلہ کر لیں کہ میں جو بھی کسی کو دیا کروں گا نا اللہ اس کو اس کھاتے میں درج کرنا کہ میرے والدین اور دادا جی اور سارے لوگ جو ان کو ثواب پہنچانا۔ اور اس میں بھی اگر آپ نیت کھلی کر لینا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے فوت ہوئے ہیں نا مومن مرد عورتیں، اللہ ان سب کو اس خیرات کا ثواب پہنچا، تو یقین جانے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میں جو نفلی عمروں کے لیے جاتے ہیں ان کو کہتا ہوں تم کہتے باپ کی طرف سے کروں، اور کیوں نہیں کر لیتے کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر سب کی طرف سے کر رہا ہوں، عمرہ ایک ہی ہوگا، ثواب اللہ سب کو دے گا۔ اللہ بہت ذوالفضل العظیم ہے، آپ اپنے حوصلے اونچے کریں، اس لیے دعا کیا کریں۔ اور دعا نا میں بتاتا ہوں 3 دعائیں ہیں قرآن مجید میں جو لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں تاکہ جو ہے نا اموات ان کو فائدہ پہنچے، خاص کر والدین کے لیے۔ تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں جو ہم تقریباً سب اس سے واقف ہے، نماز میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، رب جعلنی سے شروع ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھنا۔ اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ میرے دوست نا 10 بار پڑھنا چاہیے صبح اور شام۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ سورہ نوح 29واں پارہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، وہ سورہ نوح کے آخر کی آیت، آخری اینڈ ہے وہاں، اس کا ایک ٹکڑا ساتھ آتا ولا تزد الظالمین الا تبارا، آخری وہ نہیں پڑھنا، وہ ہے ظالموں کے لیے بد دعا۔ شاید ہمارے بڑے بھی ظالم نکلیں، ہم کیوں اپنے منہ سے مجرم بن جائے۔ پہلا ٹکڑا جو نا رب اغفر لی ولوالدیّ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ تو اتنا مجھے بخشنا، میرے والدین کو، میرے گھر میں جتنے ایمان والے بچے بیوی ان کو، اور جو مرد مومن اور مرد عورتیں ہوئیں اللہ سب کو بڑی جامع دی یہ۔ اور تیسرا سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خود ڈکٹیٹ کیا ہے کہ مسلمانوں مجھ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ جس طرح اس ماں اور باپ نے مجھے بچپن میں بڑے پیار سے پالا، تو ان دونوں پر رحم فرما، مجھ پر ان کے بڑے احسان ہیں، میں چھوٹا سا تھا گوشت کر اٹھا، مجھے سنبھالتے رہے، کما ربیانی صغیرا، بچپن میں جس طرح انہوں نے پیار سے مجھے پالا تھا تو اپنے رحم سے اس کا بدلہ دے۔ یہ 3 دعائیں جو نا سورہ بنی اسرائیل والی رب ارحمہما اکبر، یہ آپ 10 بار بنا لینا صبح شام۔ میں کہتا ہوں یہ سارے ختم، اور دوسرے جو ہیں سب سے بہتر ہے۔ باقی اللہ کے میں نے ایک سوال اور پوچھنا تھا کہ بچہ 20-22 دن کا ہو کے فوت ہو گیا تھا، تو اس کا جو وہ کہتے ہیں کہ سال کے بعد اس کا وہ کروانا ختم وغیرہ، یا پھر وہ کچھ غریب وغیرہ کسی غریبوں کو دے دینا کچھ، تو ایسا ہے کچھ کوئی؟ نہیں، دین میں ایسی کوئی بات نہیں، بچہ ہو یا بڑا ہو، یہ جو نا کہ 30 دن اور پھر 7ویں اور پھر 10ویں اور 20ویں اور 40 دن کے بعد پھر ششمائی ہوتی تھی 6 مہینے کے بعد، پھر برسی سال بعد، یہ سب بیٹا ہندوؤں سے لیے ہیں، ان کے یہ دن تھے، انہی دنوں میں وہ
کھانے پکاتے تھے، سراد کہتے تھے، پنڈت بلاتے تھے، پنڈت ان پر وید پڑھتا تھا، وہ پھر سنکلیپ کرتا تھا، ثواب بخشتا تھا، مسلمان ہو گئے، بات وہی رکھی، کھانے پڑھنا۔ اب وید تو پڑھ نہیں سکتے تھے، مولوی صاحب تیار ہو گئے، قرآن مجید پڑھنا شروع کیے، خالص ہندوانہ رسم بھائی، قرآن پاک پڑھتا رہے کوئی آدمی ہر وقت، ٹھیک ہے کھانے دیتا رہے، مگر یہ جو نا بچے کو فوت ہوئے سال ہوا تو اب کرنا، یہ چیزیں بھول جائے۔ بچہ جو ہے پاک ہے، بے گناہ ہے، وہ ماں اور باپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا باعث ہوگا، وہ آگے چلا گیا، ایک اللہ کے پاس ذخیرہ ہے، وہ آپ کا انشاءاللہ ماں اور والدہ کے لیے، والد کے لیے سفارشی ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔